بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ پچھلے سبق میں ہم نے جو بات کی تھی کہ جناب دیکھو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب کیا کتاب بدء الوحی، ٹھیک ہے نا، باب قائم کیا کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور حدیث پہلی لے کر آ گئے ہیں جناب کہ جناب انما الاعمال بالنیات، انما الاعمال بالنیات۔ تو اس کا ہم نے کیا کیا تھا، ہم نے پچھلے دفعہ یہ بات کی تھی کہ بھائی اس کا تعلق کیا بنتا ہے باب کے ساتھ، جو ہے بدء الوحی سے ساتھ جو ہے وہی کی مناسبت سے اس کا تعلق کیا ہے۔ تو ہم نے کچھ اس کے یہ تھی اس اشکال کو دور کرنے کی کوشش کی تھی پچھلی دفعہ کہ جناب اس میں کیونکہ اخلاص کا ذکر ہو رہا ہے اور جو ہے اس وجہ سے اس کو پہلے لے آئے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس طرح ہی اور جو تھیں وہ باتیں وغیرہ جو تھیں، ٹھیک ہے نا، کہ اس میں جو ہے نا ہجرت کا ذکر ہے تو آپ کیا کرتے ہو، ہجرت کے لیے آپ کو خلوت میں جانا پڑتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب وحی کی ابتدا تھی تو وہاں پہ بھی کیا کیا تھا، دنیا سے کٹ کے جو تھے غار حرا جایا کرتے تھے، تو وہ بھی کیا تھی، ایک قسم کی ہجرت تھی، ایک خلوت جو تھی اختیار کرنا، تو اس وجہ سے بھی ہوا، پھر اس اور معنی بھی کیے گئے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو ایک جو ہے اچھا جی، اچھا اب اگلی سوال یہ اگلا پیدا یہ ہوتا ہے سوال بچوں کہ جناب یہ تو ہو گیا باپ کے وہ تھا، امام بخاری نے کیا کیا، یہ بھی کہا وقول اللہ عز وجل انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ، یہ بھی آیت بھی لے کر آئے تھے نا کہ اس میں سے، ٹھیک ہے نا، تو جیسا کہ پہلے اس میں سے وہ کی گئی ہے، تو اصل میں دیکھو کہ تمام انبیاء کو جو وحی تھی اور ان کے جتنے بھی احکام تھے تمام انبیاء کو اصل میں اخلاص کی تاکید پائی جاتی تھی، ٹھیک ہے نا، تمام انبیاء کو وحی جب ان کی طرف آتی تھی تو اس میں کیا ہوتا تھا کہ تمام انبیاء کو اخلاص کی تاکید پائی جاتی تھی، ٹھیک ہے نا۔ تو اس آیت کی بھی کیا ہے، گویا اس آیت کا بھی تعلق کیا ہے، اس کے ساتھ تعلق بنتا ہے اس اخلاص والی روایت کے ساتھ، ٹھیک ہے نا۔ اور جو قرآن کی آیت بھی ہے نا وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، وما امروا، تو نہیں ان کو حکم کیا گیا تھا مگر یہ کہ اللہ کی عبادت کریں، کس طرح، خالص۔ تو ان کو بھی جو وحی آ رہی تھی وہ کیا تھا، اخلاص کی تعلق تھا، تو اس آیت کے ساتھ بھی کیا بنتا ہے، اس حدیث کا بھی ایک تعلق بنتا ہے۔ اچھا اس حدیث کی فضیلت کیا ہے، اس حدیث کی فضیلت کے بارے میں امام شافعی جو ہے نا وہ فرمایا کہ یہ حدیث فقہ کے 70 بابوں میں داخل ہوتی ہے، 70 باب، یعنی فقہ کے اس میں 70 بابوں کے ساتھ اس کا تعلق بنتا ہے، باب، ٹھیک ہے نا۔ تو اس ایک تو یہ معنی آ گیا، ٹھیک ہے نا۔ پھر امام شافعی اور امام احمد بھی فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں نا علم کا تیسرا حصہ آ جاتا ہے، علم کا تیسرا حصہ کیسے، دیکھو علم کا تعلق نا 3 چیزوں سے ہوتا ہے، قول، فعل اور نیت کے ساتھ، قول، فعل اور نیت کے ساتھ ہوتا ہے نا علم کا تعلق، تو اخلاص کیا ہوا، نیت جو ہے نا، نیت کیا ہوا، تیسرا حصہ بنا نا، قول، فعل اور نیت، اس معنی کے اندر کیا آ گیا، یہ اس کا علم کا تیسرا حصہ ہے یہ جس میں سے۔ اور امام داؤد جو ہے نا وہ خود کیا فرماتے ہیں، امام داؤد ابو داؤد شریف کے جو وہ تھے ان کا وہ ہے کہ میں نے کیا کی 5 لاکھ احادیث لکھی، ان میں سے 4800 منتخب کی، ٹھیک ہے نا، احکام میں، تو زہد مجھے کیا تھی، صرف 4 ہی حدیثیں کافی ہیں، 4 ہی کیا ہیں مجھے کافی ہیں، اور ان میں سے کیا ہے ایک یہ بھی ہے، اچھا ٹھیک ہے نا، ایک ان میں سے کیا ہے یہ بھی ہے ان 4 میں سے، تو یہ امام ابو داؤد کی جو کہتے ہیں کہ زہد کی 4 احادیث جو ہے نا پوری اس میں سے، ان میں سے ایک جو ہے یہ نیت کا تعلق جو ہے اس میں سے، ٹھیک ہے نا، اس میں سے آ گیا، ٹھیک ہو گیا جناب علی، یہ تو بات آ گیا اس میں سے۔ اچھا جی اب آتے ہیں جناب انما الاعمال بالنیات، اگلے لفظ آتا ہے اعمال کا لفظ آتا ہے، اعمال کا لفظ آیا ہے نا، اعمال، اب سمجھنا ذرا یہ کچھ تھوڑی سی ذرا مجھے اس میں بحث کر لوں تاکہ آپ کو نا کہ جناب علی یہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ دیکھو بچوں آپ ایک لفظ سنتے رہتے ہو، ایک لفظ سنتے ہو عمل اور ایک سنتے ہو فعل،
ٹھیک ہے نا. عمل اور فعل کا لفظ آتا ہے نا, دونوں آتے ہیں اور دونوں ایک دوسرے کی جگہ بعض دفعہ ہم استعمال کرتے رہتے ہیں کہ عمل کیا یا فعل کیا کوئی بھی. ان دونوں میں فرق کیا ہوتا ہے؟ حدیث میں کیا ہے؟ انما الاعمال بالنیات. جناب یہ بات یاد رکھنا کہ عمل میں جو ہوتا ہے نا, قصد اور ارادہ شرط ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, قصد اور ارادہ شرط ہوتی ہے عمل کے اندر, اور فعل غیر اختیاری طور پہ بھی ہو جاتا ہے. ایک انسان کرنا نہیں چاہتا تھا تو اس سے کیا ہو گیا؟ فعل صادر ہو جاتا ہے. لیکن عمل میں کیا ہوتا ہے؟ عمل میں آپ کا کیا ہوتا ہے؟ قصد اور ارادہ شرط ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, ایک یہ کیا گیا ہے. ٹھیک ہے نا. دوسرا معنی یہ بھی کر لو کہ عمل میں دوام اور استمرار پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا, عمل کے اندر دوام اور استمرار جو ہے نا, جس میں دوام آئے استمرار آئے. اور فعل میں کیا ہوتا ہے؟ فعل عام ہوتا ہے, چاہے دوام ہو یا ایک دفعہ ہلکا سا بھی ہو گیا تو وہ بھی کیا ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا, تو یہ اس میں سے آ گیا. تو اس لیے یہ عمل اور فعل کے اندر یہ چھوٹی چھوٹی بس میں باتیں آپ کو بتاؤں گا. دیکھو آگے کی چیز کیا آتی ہے؟ نیت کا لفظ ہے, نیت. ٹھیک ہے نا, نیت کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ کسی کام کا فعل کا قصد کرنا. ٹھیک ہے نا, کسی فعل کا قصد کرنا جو ہے. اور شریعت کیا کہتی ہے؟ شریعت کہتی ہے نیت کر لو بھائی. ہم کہتے ہیں نیت کر لو بھائی, نیت کر لو. کیا مطلب؟ تو اس میں ہوتا ہے کہ کوئی کام بھی اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کرنا, یہ کیا ہوگا؟ شریعت کی اصطلاح میں کیا کہا جائے گا؟ اس کی نیت. اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی نیت کرنا, یا اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کوئی کام کرنا, یہ کیا کہلائے گی؟ اس کے لیے نیت. شریعت کی نگاہ میں نیت یہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. لیکن یہاں پہ لغوی معنی استعمال ہوا ہے. ٹھیک ہے نا, انما الاعمال بالنیات. اس میں اچھی نیت بھی آ رہی ہے, بری نیت بھی آ رہی ہے نا. تو یہاں پہ لغوی وہ لیا گیا, نیت مراد لی گئی ہے. اس شریعت کی اصطلاح میں نیت مراد نہیں لی گئی ہے. ٹھیک ہے نا. لیکن شریعت کی نگاہ میں جب اب دیکھو کوئی کام کہے بھائی آپ نیت کر لیں, تو نیت کرنا ہی کیا بولتے ہیں؟ شریع تعریف ہے یہ کہ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی نیت کر لیجیے. چلیے یہ بات بھی ختم ہو گئی. انما الاعمال بالنیات. یہ جو پہلی روایت امام بخاری رحمۃ اللہ نے ذکر کی نا حضرت حمیدی سے جو ذکر کیا ہے, یہ اختصار کے ساتھ ہے. اچھا یہ کیا کیا ہے؟ ٹھیک ہے نا, اختصار کے ساتھ فرمائی ہے. ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے نا. اصل میں حدیث کیا آتی ہے حمیدی کی روایت میں؟ اور بھی کیا آتا ہے؟ وہ یوں بھی آتی ہے, فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ. ٹھیک ہے نا, یہ یہاں پہ نہیں آ رہی ہے. دیکھو یہاں پہ کیا آ رہا ہے؟ انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى دنیا يصيبها او الى امرأة ينكحها. بڑی جو روایت ہے, بڑی روایت حمیدی کی روایت میں جاتی ہے, اس میں کیا آتا ہے؟ فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنیا يصيبها وامرأة ينكحها فهجرته الى ما, اس میں سے آ رہا ہوتا ہے. بات سمجھ رہے ہو؟ تو یہاں پہ کیا کی اختصار کیا ہے. ٹھیک ہے نا. تو امام بخاری نے آخر یہ اختصار کیوں کیا ہے؟ یہاں پہ مختصر کیوں لے کر آئے ہیں؟ ٹھیک ہے نا, کیوں ذکر کیا ایسا؟ ٹھیک ہے نا, پوری کیوں نہیں بیان کی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر یہ بات آ سکتی تھی کہ جناب علی یہ کیا کر رہے ہیں, کتاب لکھ رہے ہیں اور یہ کیا کر رہے ہیں؟ دیکھو یہ ظاہر کرنا چاہ رہے ہیں کہ جناب الیاذ باللہ کہ دیکھو میں کتاب لے کر آ رہا ہوں اور میں بڑی اچھی نیت لے کر آ رہا ہوں. فہجرۃ الی اللہ ورسولہ کے الفاظ لے کر آتے تو میری نیت کیا ہے؟ میری نیت بہت اچھی نیت ہے, اس لیے تم لوگ میرے اوپر خبردار کوئی اعتراض نہ کرے میرے اوپر. ٹھیک ہے نا. تو انہوں نے کیا کیا, انہوں نے وہ الفاظ کو نہیں لے کر آئے کیونکہ یہ اس طرح بھی آتی ہے اس طرح بھی آتی ہے, دونوں طرح سے آتی ہے روایت جو ہے. تو یہاں پہ کیا کر دی, یہ والی روایت مختصراً روایت بیان کر دی ہے. اس میں سے دوسری بات یہ بھی بتا دی گئی کہ جناب علی حدیث کے درمیان کچھ حصہ حذف کر کے اس طرح بیان کر دینا, وہ بھی کیا ہے, اس کی بھی گنجائش ہوتی ہے, اس کی بھی گنجائش ہے
کہ اگر اس کے کوئی معنی میں کوئی فرق نہیں آ رہا، کچھ نہیں آ رہا، یہ بھی کیا کر رہا تھا، دلالت تو کر رہا تھا ساری بات کے اوپر، تو اس میں سے کیا آ گیا، اس کی بھی گنجائش ہے. ٹھیک ہے جی، یہ بات ہوگی، یہ بات بھی ختم ہوگی. آگے چلتے ہیں نیت کی. اس میں سے ایک اور چیز سمجھو، انما الاعمال بالنیات، یہ انما آیا ہے، انما. انما نحو کے اندر آپ لوگوں نے پڑھا تھا کہ انما کیا ہوتا ہے. انما بچوں یہ کلمہ حسر ہوتا ہے. اچھا یہ کیا ہوتا ہے، یہ کلمہ حسر ہے. اصل میں کیا ہوتا ہے، انا رفع مشبہ بالفعل ہوتا ہے اور ما کافہ ہوتا ہے. یہ عمل سے روک دیتا ہے انا کو، ٹھیک ہے نا، عمل سے روک دیتا ہے. اس میں مختلف اشکالات کیے جاتے، مختلف باتیں کی جاتی ہیں. انما ہے کیا جو ہے نا، ٹھیک ہے نا، یہ اس میں سے آ گیا. ٹھیک ہے نا، یہ بات بھی ختم ہوگی. ایک اور چیز سمجھو، یہ الف لام جو ہے نا انما الاعمال بالنیات کے اندر، الاعمال یہاں پہ لام استغراقی ہے کہ تمام اعمال کا دار و مدار کیا ہے. تو الف لام کس کے لیے آ گیا، استغراق کے لیے آ گیا یہاں پر انما الاعمال بالنیات کے اندر سے. ٹھیک ہے نا، یہ بات بھی ختم ہو گئی. عمل اور فعل بھی ہم نے سمجھ لیا. ایک اور لفظ استعمال ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے نیت اور ایک ہوتا ہے قصد. استغراق کے معنی تو سب کو شامل ہونا، استغراقی کا کیا مطلب ہے، تمام کو شامل ہے. اعمال الف لام کی 4 قسمیں ہوتی ہیں نا، الف لام حرفی کی، استغراقی، ٹھیک ہے نا، جنسی، عہد ذہنی اور عہد خارجی. الف لام جنسی، استغراقی، عہد ذہنی. اور الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں، تمام کہاں سے ہے، الف لام کی وجہ سے ہے، کہ تو استغراق کہتے ہیں اس کو، استغراق. اچھا بچوں اگلی چیز سمجھو کہ نیت اور قصد میں کیا فرق ہوتا ہے. عمل اور فعل کا تو ہم نے سمجھ لیا تھا کہ عمل میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کا کیا ہوتا ہے، ارادہ شامل ہوتا ہے، اور فعل کے اندر ارادہ شامل نہیں ہوتا. اور اس میں سے جو ہے تو نیت اور قصد کسے کہتے ہیں، کہ جب آپ کہتے ہیں نیت اور قصد میں کیا فرق ہوتا ہے. یاد رکھو نیت کا تعلق صرف اپنے فعل کے ساتھ ہوا کرتا ہے، اور قصد کا تعلق اپنے اور غیر کے فعل دونوں سے ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے نا، نیت میں فاعل کی اپنی غرض ہوتی ہے. نیت میں کیا ہوتی ہے، فاعل کی اپنی غرض ہوتی ہے، کرنے والے کی کیا ہوتی ہے، اپنی غرض ہوتی ہے. اور قصد میں یہ شرط نہیں ہے. قسم یہ سمجھنا بڑے کمال کی، بڑی اچھی ایک وہ ہے اس میں سے کہ جناب کیا ہے، نیت کا تعلق کیا ہوتا ہے بچوں، اپنے فعل کے ساتھ ہوتا ہے. قصد میں ایسا نہیں ہوتا. نیت میں اپنی غرض ہوتی ہے، قصد میں اپنی غرض نہیں ہوتی ہے. آپ کہیں گے استاد جی کیا اس کی یہ کیا بات ہوئی. دیکھو اللہ تعالیٰ کے لیے نیت کا لفظ نہیں استعمال کرو گے کہ اللہ نے نیت کر لی، کیونکہ اللہ کو اپنی اللہ کو کسی غرض سے کوئی تعلق نہیں، اپنی ان کی کوئی غرض نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، تو اللہ کے لیے آپ نیت کا لفظ نہیں استعمال کرو گے، اللہ کے لیے آپ قصد کا لفظ استعمال کرو گے کہ اللہ نے اس چیز کا قصد فرمایا ہے. تو وہ قصد میں کیا ہوتا ہے، فاعل کی اپنی کوئی غرض نہیں ہوتی ہے، ہو بھی سکتی ہے نہیں بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس میں نیت میں کیا ہوتی ہے، اپنی غرض ہوتی ہے. نیت میں اپنی غرض ہوتی ہے. قصد کے اندر کیا ہے، وہ عام ہوتا ہے کہ جناب علی اپنے بھی نیت ہو سکتی ہے اور غیر کے ساتھ بھی آ سکتی ہے. اس لیے قصد کا الگ الگ دیکھو نا، ہم جب بھی استعمال کرتے ہیں تو ہم کیا قصد کا لفظ استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. کئی اللہ اکبر. آگے چلیں نا، ٹائم تو ایسے نکلتا ہے کہ جیسے کہ اب دیکھو، اب اس حدیث کے الفاظ کو ہم دیکھتے ہیں. اب یہ محدثین نے اس طریقے سے بحثیں کی ہوئی ہیں، مطلب کیا کیا سوچتے تھے اور کیا جو ہے نا. اچھا جی، اب یہاں پہ کیا کہا کہ جناب انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى.
انما الاعمال بالنیات و انما لامرئ ما نوی، تو یہ تو دونوں ایک ہی بات ہے نا، انما الاعمال بالنیات و انما لکل امرئ ما نوی، بات تو ایک ہی چل رہی ہے، تو یہ دو کیوں لے کر آئے ہیں؟ دونوں جملوں میں فرق کیا ہے؟ تو یاد رکھو انما الاعمال بالنیات میں صرف نفس نیت کا ذکر ہو رہا ہے بس، اور انما لامرئ ما نوی کے اندر تعیین نیت کا ذکر ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تعیین، اب کیا کہوں گا ساری کیا فرق ہے نفس نیت اور تعیین نیت میں بچو؟ ایک ہے کہ جناب، ٹھیک ہے نا، کہ ایک صرف میں نیت کرتا ہوں، یہ کیا ہے؟ یہ نفس نیت ہے، اور ایک ہے کہ میں نماز کی نیت کرتا ہوں یا ظہر کی نماز کی نیت کرتا ہوں، تو یہ کیا ہے؟ تعیین نیت ہے۔ تو انما لامرئ ما نوی یہ کیا آ گئی؟ یہ تعیین نیت آ گئی ہے، جیسا کہ آپ خالی نفس نیت کرتے ہو تو تعیین نیت کیا آ گئی اس میں سے؟ انما الاعمال بالنیات سے، یہ اور انما لکل امرئ ما نوی یہ تعیین نیت کے ساتھ اس کا تعلق آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ بھی ہو گئی اس میں سے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ بات بھی ختم ہو گئی ہے۔ آگے چلو جی، اچھا جی، تو کہتے ہیں کہ جی فمن کان ہجرت الی دنیا، ٹھیک ہے نا؟ یہ اس میں سے آ رہا ہے، اور بعض روایتوں میں جو آئے گا فمن کان ہجرت الی اللہ ورسولہ فہجرت الی اللہ ورسولہ، وہ بڑی جو روایت ہے، تو مبتدا اور خبر کیا ہیں؟ وہ ایک ہی آ رہے ہیں نا، اگر وہ جو روایت کا حصہ انہوں نے چھوڑا ہوا ہے، فمن کان ہجرت الی اللہ ورسولہ فہجرت الی اللہ ورسولہ، تو بس یہ تو ہمیں بھی پتہ ہے کہ جس نے اللہ کی طرف ہجرت کی تو اس کی ہجرت کیا اللہ کی طرف ہے، تو یہ کیوں ذکر کیا جا رہا ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے نا؟ تو یہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ اصل میں یہاں پہ مبتدا اور خبر الگ الگ ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے نا؟ کیا اس میں سے فہجرتہ الی اللہ ورسولہ کا کیا مطلب ہے؟ کہ جناب جس نے اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف ہجرت کی، تو اب خبر کیا ہے اصل میں؟ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ کے معنی کیا ہے؟ کہ اس کی ہجرت کیا ہے؟ مقبول ہے، ٹھیک ہے نا؟ کیا ہے؟ یا یوں کہو کہ جس نے دنیا میں اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف ہجرت کی تو اس کی ہجرت آخرت کے اعتبار سے حقیقی ہجرت ہے، ٹھیک ہے نا؟ جس نے اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف ہجرت کی تو اس کی آخرت کے اعتبار سے ہجرت کیا ہے؟ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف ہے، تو اس میں سے آ گیا یہ بات بھی، اس میں وہ لفظ جو رہ گیا تھا تو اس کو بھی بیان کر دیا۔ انہوں نے کہا فمن کان ہجرتہ الی دنیا، دنیا کا لفظ آ گیا بچوں، دنیا جو ہے نا یاد رکھو، دنیا دنون سے مشتق ہے، دنون، دنون کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ قریب کے معنی ہوتے ہیں، دنون کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ قریب کے معنی، دنون کے معنی کیا ہیں؟ ہاں، قریب کے معنی، دنون۔ اچھا دنیا کو دنیا کہتے کیوں ہیں؟ یہ آخرت کے مقابلے میں قریب ہے نا، آخرت کے مقابلے میں کیا ہے؟ یہ قریب ہے، اس لیے کیا کہتے ہیں اس کو؟ دنیا کہتے ہیں، دنیا، ٹھیک ہے؟ تو اس وجہ سے، یا یہ کہ یہ ختم ہونے کے قریب ہے، دنیا سے مراد یہ ختم ہونے کے قریب ہے، یا یہ دناعتن سے مشتق ہے۔ دیکھو ذرا الفاظ، دنیا کے لفظ ہی کیا ہیں یہ؟ دنات کے معنی پتہ کیا ہوتے ہیں؟ گھٹیا کے، کہ دنیا کس سے؟ دناعت سے مشتق ہے، اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ گھٹیا چیز ہے، آخرت کے مقابلے میں دنیا ہے کیا؟ گھٹیا، اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ دنیا، اچھا کم کا دنیا یصیبھا، تو یحصل یعنی او الامرات یعنی کہ ہوا امرات، یہ کیا آ گیا؟ ٹھیک ہے نا؟ یہ عورت کی طرف ہجرت کرے، اصل میں آپ نے یہ واقعہ پڑھ چکے ہوگے، یہ مہاجر ام کیس، خاتون جو ہے نا ام کیس ایک،
جو تھی خاتون تھی. تو یہ ان کے بارے میں جو ہے نا یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ اس میں سے نا ایک شخص نا ام قیس سے نکاح کرنا چاہتا تھا. تو اس عورت نے شرط لگائی تھی کہ جب تک مسلمان ہو کر ہجرت کر کے تم نہیں آؤ گے تو مجھ سے نکاح نہ ہو سکے گا. تو وہ مسلمان ہو کر ہجرت کر کے آ گیا, تو اس کا نام ہی کیا بن گیا, مہاجر ام قیس بن گیا. ٹھیک ہے نا. تو اس وجہ سے تو اس عورت کا لفظ کیوں لے کر آئے, کیونکہ یہ مہاجر ام قیس کا جو تھا نا اس میں سے اس روایت کی وجہ سے. یا دوسری بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں نے اپنے بعد سب سے بڑا فتنہ, ٹھیک ہے نا, جو مردوں کے لیے, یعنی میرے بعد جو سب سے بڑا فتنہ ہوگا نا مردوں کے لیے, وہ کیا ہوگا, عورتوں کا فتنہ ہوگا, عورتوں کا فتنہ ہوگا. تو حضور نے خاص طور پہ کیا کی ہے, عورت کا ذکر فرمایا, کہ عورت کا خاص طور پہ ذکر آیا کہ جناب اگر مہاجر ام قیس لیا جائے تو اس کا مطلب ہے وہ خصوصی واقعے کی طرف اشارہ ہوگا. اویم مراتن اگر ہم اس کو لیں تو اس سے عمومی مراد ہے کہ عورت کیا ہے, عورتوں کا فتنہ بڑا خطرناک ہے, اس وجہ سے اس میں سے وہ کر دیا گیا ہے. ٹھیک ہے نا, تو اس وجہ سے ٹھیک ہے نا, ایک بات یہ آ گئی. ٹھیک ہے, تو اس لیے آ گیا کہ جی ٹھیک ہے نا, فیضۃ اللہ حاجر, تو اس کی ہجرت کیا ہوگی اس میں سے. اب جناب یہ علی ٹھیک ہے نا, چلو جی بس اب اوکے بس کر دیتے ہیں.